پہلے کئی مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ ہم نے وقت سے گیس نہیں خریدی. کیونکہ ہم نے وقت سے گیس نہیں خریدی اس وجہ سے ہمارے پاس گیس نہیں ہے. ہم ٹینڈر کر رہے ہیں، مسلسل ٹینڈر کر رہے ہیں، اور ان ٹینڈرز میں کوئی شرکت نہیں کر رہا. اس شرکت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے ہمیں $4 کی گیس مل رہی تھی. $4 کی گیس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ایک کارگو یا ایک شپ اگر گیس کی خریدیں تو وہ $12.5 ملین کی بنتی ہے. اب ہم یہ پچھلے 1 مہینے سے مسلسل ٹینڈر کر رہے ہیں. آج بھی ہم نے بے شمار ٹینڈر کھولے ہیں، مگر کوئی ٹینڈر نہیں کر رہا. اور جب کوئی بھولا بھٹکا ایک آدھا ٹینڈر آتا ہے تو وہ $40 کا آتا ہے. $40 کا مطلب ہے کہ $12.5 ملین کی جو گیس تھی وہ آج $138 ملین کی ہو چکی ہے. ارے بھائی چھوڑ دیں باقی باتیں، کوئی کرپشن کی بات نہیں کرتے، پرانی حکومت کی طرح الزام تراشی کا کوئی فائدہ نہیں. مگر کسی کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ پچھلی سردیوں میں گیس نہیں تھی، کم تھی گیس، تو یہاں پہ اس مرتبہ سردیاں آنی ہیں، اور ہمارے پاس اگر 3 یا 4 شپس یا 3 یا 4 کارگو خریدنے کی کیپیسٹی موجود ہے، وہ فیکٹریاں جس کو ہم ری گیسیفیکیشن پلانٹ کہتے ہیں، اگر ہم 12 جہازوں کی فیکٹری لگا چکے ہیں اور جانے سے پہلے 8-9 جہازوں کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر گئے تھے، تو کیا 4 سال میں باقی 4-5 جہازوں کے کانٹریکٹ نہیں ہو سکتے تھے؟ ایک کانٹریکٹ کیا قطر کے ساتھ پچھلی حکومت نے، بڑا اچھا کانٹریکٹ کیا، مگر باقی جو 3 یا 4 اب رہتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پاس گیس نہ ہوگی، یہ کیا کسی کی ذمہ داری نہیں تھی؟ بہرحال 2 چیزیں ہوئیں. ایک، جس گیس کی ہمیں ضرورت ہے وہ گیس موجود نہیں ہے. دوسرے، کیونکہ ہم نے لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں کیے، نہ $4 پہ، نہ $6 پہ، نہ $8 پہ، نہ $12 پہ، نہ $16 پہ، آج $40 کی گیس مل رہی. تو کون اس کی قیمت چکائے گا؟ کون اٹھائے گا یہ بوجھ؟ یہی ملک کے لوگ، غریب لوگ جو ہیں، ان پہ یہ بوجھ ڈلے گا. یہ تمام چیزوں کے متعلق آج بڑی سیر حاصل ڈسکشن ہوئی، جس کے اندر ہم نے کچھ بنیادی طریقہ کار طے کیے کہ اگر ہمیں راشننگ کرنی ہے یا ہمیں ری پرائسنگ کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے. راشننگ کی ضرورت کے متعلق تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیوں ہمیں راشن کرنا پڑے گا گیس کو، کیونکہ گیس ہے نہیں، ہماری ضروریات زیادہ ہیں. ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ SNGPL جو 2 صوبوں کو گیس فراہم کرتی ہے، 2 صوبوں کو، سرحد کو، خیبر پختونخوا کو اور پنجاب کو، اس کے پاس کل گیس بیچنے کے لیے جو ہمارے ویل ہیڈز میں سے نکلتی ہے، ہمارے اپنے کنوؤں میں سے نکلتی ہے، ہمارے اپنے ذخائر میں سے نکلتی ہے، وہ 670 MMCFD یعنی 670 ملین یونٹ ہے دن کی. سردیوں میں جو ہماری ضرورت ہے، اگر تمام پاکستان ان صوبوں کی فیکٹریاں بند کر دی جائیں، اگر تمام فرٹیلائزر کو بند کر دیا جائے، اگر تمام سیمنٹ کو بند کر دیا جائے، تو صرف گھروں کے اندر چولہا جلانے کے لیے جو ضرورت ہے وہ 1170 ملین کیوبک فٹ کی ہے. 1170 MMCFD کی ایوریج ڈیمانڈ ہے سردیوں میں، نومبر سے لے کر فروری تک. اور ہمارے پاس جو گیس موجود ہے وہ ہے 670 MMCFD. اور ہمارے جو بھی جن کی ذمہ داری تھی اس کا پلان کرنا، آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ پلان کہاں ہے؟ وزارت میں تو نہیں ہے بھائی، وزارت میں تو نہیں ہے. نہ وہاں پہ کسی فائل میں وہ پلان موجود ہیں، نہ کسی سیکرٹری کے پاس ہیں، نہ ریگولیٹر کے پاس ہیں، کسی کے پاس پاکستان میں پلان نہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ایک لاوارث ملک تھا جس میں کسی نے نہیں سوچا کہ سردیاں آئیں گی، گیس کی ضرورت ہوگی، گیس خریدنی ہے، کہاں سے آئے گی، کاہے آئے، کسی نے نہیں پلان کیا. ہم کوشش کر رہے ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں. کل بھی ایک حکومت کا ایک آیا ہوا تھا ڈیلیگیشن، ان سے میں ملا ہوں، آج بھی ایک سے مل رہا ہوں. ہر حکومت کو ہم یہ کہہ رہے ہیں بھلے مہنگے صحیح، آپ ہمارے ساتھ کوئی ٹرم کانٹریکٹ کر لیں 1-2 سال کا، تاکہ ہماری ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوں. مگر جواب آگے سے یہی ملتا ہے کہ بھائی وہ سارے یورپین پچھلے سال کر رہے تھے کانٹریکٹ، آپ لوگ سوئے ہوئے تھے، آپ نے تو کوئی ہمارے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کیا، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. اب جب چڑیاں چگ گئیں کھیت اور کھیت ہو گیا خالی، تو اب ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہیں 1 دانہ مل جائے، کہیں 2 دانے مل جائیں. تو میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایسے ریاست نہیں چلتی.
یہ ایک مناسب طریقہ نہیں ہے ریاست چلانے کا، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور دن رات وی ول لیو نو اسٹون انٹرنڈ. اور آپ بھی ہماری رہنمائی فرمائیں اگر آپ کو کچھ راستہ معلوم ہو تاکہ ہم گیس کا حصول کر سکیں اور لوگوں کو سہولیات جو ہیں وہ فراہم کر سکیں. دوسرا جو تحفہ ہمیں ملا ہے وہ یہ کہ جانے سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی 4 سال خود رہے تو یہ نہیں کیا، جانے سے کچھ عرصہ پہلے یہ قانون بنا کے پچھلی حکومت چلی گئی کہ جو بھی اوگرا پرائس اسٹیبلش کرے گا وفاقی حکومت کے پاس اب کوئی حق نہیں رہ گیا کہ اس پرائس کو بدلا جا سکے. یعنی اس ملک کا قانون بن چکا ہے کہ جو بھی اوگرا کی ڈٹرمنیشن ہوگی، جو قیمت بھی اوگرا مقرر کرے گا وہی گیس کی قیمت ہوگی. اب ہم پچھلے 2-3 ہفتے سے لگے ہوئے ہیں کہ اوگرا نے جو نئی قیمت بتائی ہے جو پچھلے سال کی قیمتوں سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ 2 سال سے تو قیمتیں بڑھائیں نہیں. تو اب ہم کیسے اس کو آگے بڑھائیں؟ قانون کی وائلیشن کریں؟ کیا کریں؟ کیسے لوگوں کو ریلیف دیں؟ تو آج ہم نے جو پرنسپل پیش کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پرنسپل ہم نے یہ پیش کیا ہے جس کی آبویسلی ابھی ہم نے کابینہ سے رہنمائی بھی لینی ہے، اور یہ فیصلہ کابینہ کا ہے، یہ فیصلہ وزیر اعظم اور کابینہ کا ہوگا. لیکن ہمارے منسٹری نے یہ فریم ورک دیا ہے کہ پاکستان کے 50% لوگ، یعنی غریب لوگ، 50% نہیں صرف لوگ، پاکستان کے 50% غریب ترین لوگ جو ہیں ان کے اوپر قیمت نہ بڑھائی جائے. یہ ہم تجویز لے کر جائیں گے. میں آپ سے آج وعدہ نہیں کر سکتا کہ یہ تجویز قبول ہوگی، کیونکہ یہ تو ہماری تو تجاویز ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کو قبول کرنا ہوتا ہے، پھر کابینہ نے ماننا ہوتا ہے، پھر سائن ہوتے ہیں. لیکن ہماری تجویز یہ ہے کہ پاکستان کے غریب ترین لوگوں کو بچایا جائے، اور پاکستان کے غریب ترین لوگ جو ہیں ان کے اوپر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا جائے. لیکن وہ لوگ جن کے گھر میں 3-3 4-4 واٹر ہیٹرز ہیں، گیزر ہیں، 3-3 4-4 5-5 سپیس ہیٹرز ہیں، اور 6-6 8-8 چولہے ہیں جن کے اوپر اللہ نے اگر ان کو دیا ہے تو اچھا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کریں، اپنے خاندان کی بھی کفالت کریں. لیکن ان کو یہ بوجھ اٹھانا چاہیے. ہمارے خیال میں یہ تجاویز ہم لے کر آئیں گے کہ اضافت کا جو بوجھ ہے وہ امیر لوگ اٹھائیں، اضافت کا وہ بوجھ غریب لوگ نہ اٹھائیں. یہ تجویز ہم لے کے کابینہ کے پاس جائیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں قوی امید ہے کہ کابینہ اس تجویز کو مانے گی. مگر یہ ہے ہماری تجویز. ہماری تجویز یہ ہے کہ یہ کیا ملک ہے، یہ کیسا انصاف ہے جہاں پہ غریب ترین لوگ جو ہیں وہ ایل پی جی سے اپنے گھر کے چولہے جلاتے ہیں. ایل پی جی کی قیمت 5 گنا زیادہ ہے. جو گیس کی قیمت آپ کو چولہے میں ملتی ہے وہ 5 گنا زیادہ قیمت ہے. یہ کیسا ملک ہے جہاں پہ غریب ترین لوگ جن کے گھر میں پائپ لائن نہیں بچھی ہوئی وہ ایل پی جی کی قیمت دے رہے ہیں، یعنی 5-6 گنا. اور امیر ترین لوگ، میں دوبارہ سے میں کوئی امپریشن نہیں دینا چاہتا، میں ہر مرتبہ ان کا ذکر کرتا تو کہتا ہوں اللہ ان کو اور دے، مگر اگر اللہ نے ان کو دیا ہے تو ان کو 150-200-300 روپے کی گیس کاہے کو فراہم کی جائے. بھائی وہ بوجھ اٹھائیں ایل پی جی کی قیمت کا، جو بوجھ اٹھا سکتے ہیں اس ملک میں ایل پی جی کی قیمت کا وہ بوجھ اٹھائیں، اور جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے اللہ ان کو ہمت دے، طاقت دے، مگر ریاست کا یہ فرض ہے کہ ان کو ریلیف دے. تو ہماری تجویز یہ ہوگی آنے والے وقت میں کچھ ہفتوں میں جب ہم سامنے یہ لے کر جائیں گے کہ غریب آدمی کو بچایا جائے. انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں کامیابی دی تو ایک دن آپ کو شام کو یہ خبر سنائیں گے کہ ہم نے کیسے غریب آدمی کو بچانے کی کوشش کی، کس کس سیگمنٹ کو بچا پائے وغیرہ وغیرہ. یہ تفصیلات میں آپ کو بعد میں دوں گا. میں آپ کے ساتھ ایک فریم ورک اور آپ کی وساطت سے عوام تک یہ کم از کم وزیر اعظم کی جو سوچ ہے، میں چاہتا تھا کہ میں سوچ آپ تک پہنچا دوں. باقی تو اللہ مالک ہے، جو فیصلہ سیاسی طور پہ کیا جائے گا وہی فیصلہ میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. لیکن کم از کم وزیر اعظم کی سوچ اور وزارت کی تجاویز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا. جی میں ابھی اگر اجازت ہو تو میں بات مکمل کروں، ورنہ میں دیکھیے نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آپ نے آج دیکھا کہ ایک فیصلہ آیا کہ سہولت بجلی کے حوالے سے عوام کو پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے سہولت دینے کی کوشش کی کہ 100 یونٹ تک اگر بوجھ ہے، اتنی غربت ہے، اتنی مہنگائی ہے،
تو غریب آدمی کو سہولت فراہم کی جائے، اور جو 100 یونٹ تک، یعنی جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کن لوگوں کو میں ریلیف دینے کی ہم کوشش کریں گے. وہ جو ایک چولہا جلاتے ہیں، آپ نے دیکھا نا ربڑ کی پائپ لگی ہوئی آگے ایک چولہا ہے، وہ شخص کیوں بوجھ اٹھائے؟ ربڑ کی پائپ لگی ہوئی آگے 2 چولہے ہیں، 5-6 بچے ہیں ان کا کھانا، وہ کیوں یہ اٹھائیں؟ جن کے گھر میں رینج لگی ہوئی ہے، کوکنگ رینج، وہ تھوڑا سا بوجھ اٹھائیں. اور جو بے شمار سپیس ہیٹرز بالکل اسی طرح. وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ جانا کہ یہ ملکی مفاد میں ہے کہ اس غربت اور اس مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے 100 یونٹ تک، یعنی جو صرف پنکھا چلا رہا ہے یا بنیادی چیزیں جو ہیں بجلی، یہ لائٹ اور پنکھا جن کے بغیر ریلیف نہیں ہے، ان کو سہولت فراہم کی جائے اور ان کا بوجھ کچھ وقت تک بجٹ میں سے حکومت اٹھائے، پنجاب حکومت اٹھائے. ہماری خواہش ہے کہ دیگر حکومتیں بھی اس سے بہتر پروگرام لے کر آئیں یا اس طرح کے اپنی مرضی سے پروگرام لے کر آئیں، مگر غریب لوگوں کو سہولت فراہم. یہ ایک سہولت تھی، اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا. تو نہ دیں، نہ دیں. اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ غریب آدمی پہ بہت بوجھ ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مت دیں، مرنے دیں، پسنے دیں. اور اگر کوئی دیتا ہے اس طرح کا ریلیف کسی غریب آدمی کو، جیسا ہم بھی اپنا تجویز کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ الیکشنیئرنگ ہے؟ تو میں یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ سیاست کا کوئی مقصد نہیں ہے. سیاست کا مقصد یہ نہیں کہ فلاں غدار ہے، سیاست کا مقصد یہ نہیں کہ فلاں جو ہے اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرے گا، اس کو باہر نکال دو. یہ کوئی سیاست نہیں ہے کہ روس یہ کر رہا ہے اور چین یہ کر رہا ہے. غریب آدمی کی زندگی ہے سیاست. سیاست کا ایک ہی محور اور ایک ہی مرکز ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ نے تمام سیاست کو ریڈیوس کر دیا ہے کہ کس کے پاس طاقت ہے، کون کس کو گرائے گا، کون ایک پیج پہ 2 پیج، یار یہ نہیں ہے صرف سیاست. سیاست کو بین الاقوامی سازش نہیں ہے. سیاست ایک ملک ہے جس میں غریب لوگ رہتے ہیں، اور سیاست کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے کہ ان غریب لوگوں کو سہولت فراہم کی جائے، مگر ایسے طریقے سے کہ ملک ترقی بھی کرتا چلا جائے. ملک کے اندر نئی انڈسٹری لگے، ملک کے اندر نئی صنعت لگے، ملک کے اندر نئے کاروبار لگیں، وہ کاروبار بھی پھلتے پھولتے رہیں، لوگ غربت سے نکل کے امارت کی طرف، مڈل کلاس کی طرف بھی جاتے جائیں، مگر غریب کے لیے بھی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں. یہ ہے سیاست. ہاں اس کے علاوہ کوئی سازش ہے، اس کے علاوہ کوئی بین الاقوامی چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی جوڑ توڑ ہے، تو بھائی بھلے سے آپ کرتے رہیں. وہ سیاست کوئی روک نہیں رہا، مگر صرف وہ سیاست نہیں. اور جب آپ کہیں کہ لوگوں کی خدمت کرنا انٹرفیئرنس ہے، تو پھر سیاست کیا ہے؟ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے جو اس الیکشن سے بہت پہلے بجٹ کے اندر ڈالی گئی تھی، اور اب جو بھی حکم آیا ہے آج کہ وہ الیکشن کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، سر آنکھوں پہ جو بھی حکم آئے، چاہے وہ الیکشن کمیشن کا ہو، چاہے وہ عدالت سے آئے حکم، ہمارے سر آنکھوں پہ. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کہ ہمارا مرکز سیاست کا ایک ہی ہونا چاہیے، ملکی ترقی اور غریب آدمی کا بچاؤ. بس یہ سیاست ہونی چاہیے. یہی ہے سیاست. یہی ہمیں حکم دیا گیا ہے وزیر اعظم کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میں نے وہ تجاویز بھی اسپیسیفک آپ کے سامنے رکھی ہیں جو بھی منظور بھی نہیں ہوئی، لیکن وزیر اعظم کی جو سوچ تھی میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کے ذریعے عوام کے سامنے بھی رکھوں. تو میں یہ چاہوں گا کہ جس چیز میں سب کا بھلا ہے، غریب آدمی کا بھلا ہے، اس کو سیاست کی نظر مت کریں. آپس کی سیاست کی، تناؤ کی سیاست کی نظر نہ کریں، اس کو سیاست کا مرکز بنائیں، اسی کو سیاست کہیں، مگر اس کو پولرائز نہ کریں. تو میں یہ ایک براڈ فریم ورک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا خدمت کا، اور ایک طرح سے کہنا چاہتا تھا کہ بھائی یہ کیا لاوارث ملک ہے کہ کوئی پلان نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا گیس کتنے میں آئے گی، کب آئے گی. یہ کوئی نئی بات ہے؟ پہلی دفعہ پاکستان جب سے سوئی گیس ہم نے ڈسکور کی تب سے ہم گیس بیچ رہے ہیں، ہر سال گیس بیچتے ہیں. یہ اب کیا قحط پڑا کہ کسی نے نہیں سوچا کہ گیس کہاں سے آئے گی، کہاں جائے گی، کیسے ضروریات پیدا ہوں گی، کیسے ہماری انڈسٹری چلے گی، کیسے ہمارے چولہے جلیں گے. ہم بھرپور کوشش کریں گے
اور آنے والے وقت میں جو میں نے فریم ورکس آپ کو دیے ہیں پوری کوشش کریں گے کہ کابینہ کو بھی اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی جو کہ خود چیمپئن ہیں ان تمام چیزوں کی، انشاءاللہ یہ جو آج میں نے آپ کو ایک پرنسپلڈ پوزیشن بتائی ہے ہم اس کو منظور کروا کے پھر اسپیسیفک جو بھی وہ چیزیں منظور کریں گے وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ملک سعید صاحب بول رہی ہے ماشاءاللہ ایک اچھی تجویز آپ نے دی کہ جو غریبوں کا بوجھ ہے وہ ان پہ نہ ڈالا جائے بلکہ امیر جو ہے وہ زیادہ گھاٹے کا بوجھ اٹھائے۔ تو سر عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ $1.2 پر بیرل تک پہنچ گئی، تو کیا ہم امید کریں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اس کا جو آگے عوام تک ریلیف جائے گا یا حکومت اس پہ سبسڈی جو ہے وہ ختم کرے گی؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ عالمی منڈی میں ایک ٹرینڈ ہے، ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے، تو کیا یہ جو قیمتیں کم ہوئی عالمی منڈی میں یہ لوگوں تک پہنچیں گی؟ میں آپ کے سامنے کوئکلی طریقہ کار بتا دیتا ہوں کیسے پہنچیں گی۔ جواب یہ ہے کہ پہنچیں گی۔ اب اس کے اندر میں طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان صرف تیل خریدتی ہے پی ایس او کے ذریعے یا ہمارا ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ۔ جو ہم تیل خریدتے ہیں وہ ہم خریدتے ہیں کمپیٹیٹو بڈنگ سے، یعنی کوئی شخص جا کے اپنی مرضی سے کسی سے تیل نہیں خرید سکتا، ٹینڈر دے دیا جاتا ہے، پوری دنیا سے تمام ممالک کو مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ آئیں اس ٹینڈر میں شرکت کریں، ٹریڈرز بھی، کمپنیاں بھی، اور وہ کمپنیاں جو تیل پیدا کرتی ہیں وہ ممالک بھی، وہ تمام بڈ کرتے ہیں، جو سب سے نیچے کی بڈ ہوتی، سب سے سستا تیل ہوتا ہے وہ خرید لیا جاتا ہے۔ اس ملک میں تیل کی قیمت کا تعین اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو 15 دن میں ہم نے تیل خریدا ہوتا ہے، یہ سستا ترین کسی بھی وقت، اس کی جو اوسطاً قیمت ہوتی ہے، یہ ایوریج کاسٹ ہوتی ہے، اس کو اگلے 15 دن کے لیے پیٹرولیم کی قیمت مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اب جو جھکاؤ آ رہا ہے 15 دن کے بعد، اگر ہمارے ٹینڈرز کے اندر یہ قیمت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے تو 15 دن کے بعد یہ قیمت جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والی پرائسنگ میں سامنے آ جائے گی، اوگرا اس کو نوٹیفائی کر دے گا، حکومت اس کو آگے بڑھا دے گی۔ اس میں کچھ ہمارے اوپر قیود ہیں، جو وعدے ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے بھی رکھے ہیں، وہ ویب سائٹ کے اوپر بھی ہیں آئی ایم ایف کے، جو وعدے پچھلی حکومت کر گئی ہے حکومت پاکستان کے بہاف پہ، کچھ ان میں سے وعدے ہمیں پورے کرنے ہیں۔ وہ ایک جنگ ہے ہماری، روز کی جنگ ہے، روز بھڑتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، وہ لڑائی جاری رہے گی۔ لیکن جو حکومت پاکستان سوورن کاغذ کے اوپر دستخط حکومت کے بہاف پہ کر کے گئی ہے، ان میں سے چیدہ چیزیں جو جن کے بغیر یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے وہ ہمیں ضرور کرنے پڑیں گے، مگر عوام کو یہ ریلیف انشاءاللہ ضرور پہنچے گا۔ ریاض فہیم صاحب نیوز سے۔ سر یہ آپ نے جو پرپوزل تیار کی ہے اس کا فارمولہ ہمیں بتائیے کہ غریب عوام کا تعین کیسے کیا جائے گا، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ ریلیف ملنے جا رہا ہے کیبنٹ کی منظوری کے بعد گیس کی قیمتوں کے حوالے سے، جو آپ پرپوزل تیار کر کے کیبنٹ بھیج کے جا رہے ہیں، سپوز ٹو کہ اوگرا نے اپنا ڈیسیژن گورنمنٹ کو بھجوایا ہے کہ $400 پر MMBTU کی گیس بڑھائی جائے، تو اس میں سے غریب آدمی کو جو ریلیف آپ دینے جا رہے ہیں وہ کتنا ہوگا، اور کون سا طبقہ ہے جس کو یہ اسی طرح ہوگا جس طرح آپ نے پیٹرول کا ریٹ $2,000 پر من دیا ہے، نمبر 1۔ دوسرا سر $99 فی بیرل قیمت آ گئی ہے، صحیح صاحب نے 102 سے بڑھ کہا ہے، تو ایوریج تو 15 دن کے بعد طے ہوگی کہ کتنی قیمتیں آتی ہیں نیچے۔ لیکن جو آئی ایم ایف کی شرائط کا آپ نے کہا ہے، پچھلے مہینے بھی $10 پیٹرول پر آپ نے لیوی لگا دی ہے، تو آئندہ آنے والوں میں دنوں میں ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ اگر قیمتیں کم ہوئی تو پھر بھی عوام کو ریلیف نہیں ملے گا کیونکہ آپ کو لیوی لگانا پڑے گا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس وقت غیر مناسب ہوگا کہ میں آپ کو اسپیسیفک چیزیں جو اپروو نہیں کی کابینہ نے ان کا ذکر کروں، مناسب نہیں ہوگا کیونکہ یہ استحقاق کابینہ کا ہے، وزیر اعظم کا ہے، تو یہ میں استحقاق نہیں استعمال ان کا کر سکتا، تو اس وقت اگرچہ میرے ذہن میں ہے وہ خاکہ، لیکن مناسب نہیں ہوگا جب تک اس کا اپروول نہ ہو کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ براڈ پرنسپل میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے آپ کو اس خاندان کی شکل بھی دکھا دی جس خاندان کو ہم بچانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہیں نا چولہے
کہ وہ پیڑھی پڑی ہوئی ہے, اس کے سامنے ایک چولہا ہے, ایک پائپ, ایک چھوٹی سی پائپ جو ہے اس کے ذریعے آ رہی ہے, اور ایک ہی چولہا ہے جو چل رہا ہے جس سے گھر بچوں کی کفالت ہو رہی, ماں باپ کی, اسے اس پہ بوجھ نہیں پڑنے دیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے, اس پہ بوجھ نہیں پڑنے دیں گے. اگر کسی گھر میں 2 چولہے بھی لگے ہوئے ہیں تو اس پہ بوجھ نہیں پڑنے دیں گے, ان کو بچائیں گے. لیکن اگر اس سے زیادہ سہولیات, اچھا ہے, ضرورت ہے ان کی, مگر اگر غریب ترین آدمی 5 گنا قیمت ایل پی جی سلنڈر کی دے رہا ہے تو کیا صاحب حیثیت لوگوں کو زیادہ قیمت نہیں ادا کرنی چاہیے؟ بس یہ ہے مقدمہ, یہ اسی طرح چلے گا. دوسری بات جو آپ نے کہی وہ بڑی اہم ہے. دیکھیے, میں نے آپ کو بتایا کہ ٹگ آف وار چل رہی ہے, روز کی جھک جھک ہے, روز کبھی رات کو 3 بجے فون پہ ہو رہا ہوتا ہے, کبھی پریس کانفرنس چل رہی ہوتی ہے, کبھی وہ کانفرنس کال چل رہی ہوتی ہے. یہ روز کا جھگڑا ہے. ہم نے بچانا ہے. انہوں نے اپنے کہا ہے کہ آپ نے وعدے کیے ہیں, ہاتھ پیر کے انگوٹھے لگا رکھے ہیں کاغذ پہ, آپ کو یہ وعدے ایفا کرنے ہوں گے. لیکن جو وعدے بڑے بڑے تھے وہ ہم نے پورے کر دیے ہیں. مجھے لگتا ہے, ویسے مجھے مشاورت کرنی پڑے گی مفتاح صاحب سے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو قیمت نیچے آ رہی ہے یہ عوام کو پاس آن کی جائے گی. اگر کوئی اور بڑا وعدہ کچھ مہینوں کے بعد سامنے آیا تو اسی طرح ٹرانسپیرنٹلی آپ کے سامنے رکھ دیں گے, لیکن انشاءاللہ اس وقت جو سہولت آئے گی وہ آپ کے سامنے آئے گی. ایک بات میں اور کہتا چلوں, ایسی ٹیکنیکل سی بات ہے, آپ بور ہو جائیں گے, لیکن میں بتا دوں آپ کو کہ خام تیل کی قیمت جس رفتار پہ نیچے آئی ہے, ریفائنڈ پروڈکٹس کی قیمت اس رفتار سے نیچے نہیں آئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک, پوری دنیا میں پچھلے 10, 12, 15 سالوں میں ریفائنریز نہیں لگی, تو خام تیل تو کنویں سے نکلتا ہے, اس کی قیمت تو نیچے آ رہی ہے, مگر ریفائننگ کیپیسٹی جو ہے دنیا میں وہ اتنی زیادہ نہیں رہی. بالخصوص یورپ نے کوئی نئی ریفائنری نہیں لگائی, کچھ ریفائنریز روس نے خرید لی تھیں. تو جس رفتار سے خام تیل کی قیمت نیچے آ رہی, اس رفتار سے نہیں نیچے آئی ریفائنڈ پروڈکٹس کی, جس کو ریفائنڈ پروڈکٹس کا مطلب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں, کیروسین کی قیمتیں, مگر نیچے آئیں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ خام تیل نیچے آئے اور ریفائنڈ پروڈکٹس نیچے نہیں آئیں. تو 1, 2, 4 دن کا جھکاؤ یا ڈیلے تو ہو سکتا ہے, مگر یہ تو گریوٹی کی طرح ہے, آپ نے بوتل نیچے پھینکی تو نیچے گرے گی. اگر خام تیل نیچے آیا تو ریفائنڈ پروڈکٹ نیچے آئے گی, اور انشاءاللہ اس کی سہولت عوام تک پہنچے گی. کہنے فیصلہ کا بھی جی جی مجھے خطرہ ہے آپ کو خطرناک سوال پوچھنے والے. نہیں, یہ میں نے تو آپ کے سامنے کوئی کمیونسٹ ایجنڈا نہیں رکھا, کوئی نیشنلائزیشن کی بات نہیں کی, کوئی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. ہم تو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز سے چھٹکارا چاہتے ہیں. ہفتے میں 3 دفعہ تو میٹنگ کرتے ہیں کہ یہ 500-600 ارب کا خسارہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کرتی ہیں, اور جو آپ کو سامنے ہم نہیں لاتے کہ وہ جو 500-600 ارب کا تو یہ خسارہ ہے, اور پھر 700-800 ارب کی وہ گارنٹیز اور لونز ہیں جو حکومت ہر سال وعدہ کرتی ہے اور گارنٹی کرتی ہے. تو وہ آپ خسارہ اصل میں دیکھیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں. تو ہم تو ان سے چھٹکارا چاہ رہے ہیں. تو کیسی کمیونسٹ یا سوشلسٹ ہوگی یہ حکومت جو یہ سوچ رہی ہو کہ یہ نقصان جو غریب آدمی اپنے ٹیکس سے اٹھاتا ہے یہ نہ اٹھایا جائے. تو نہیں, یہ کوئی کمیونسٹ اسٹیٹ نہیں ہے. میں نے آج کی بھی اپنی انٹروڈکشن میں 2 باتیں کہیں, آپ کو ایک سنی, دوسری دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ ملک کے اندر اقتصادی ترقی ہو, ملک کے اندر صنعت کاری ہو, ملک کے اندر جو ٹریڈ ہے وہ بڑھے. یہ ہمارا ایک بنیادی نقطہ ہے. ملک کی پروڈکٹیوٹی بڑھے, ملک کی پیداواری طاقت جو ہے وہ بڑھے, نہ صرف طاقت بڑھے بلکہ اس کی ایفیشنسی بڑھے. یہ تو ہماری ہر پالیسی میں آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا, جو کسی لارج اسٹیٹ اونڈ یا کمیونسٹ سوشلسٹ انٹرپرائز کا نہیں ہوتا نقطہ نظر. مگر ایک غریب ملک ہے جس میں شرح جو مہنگائی کی ہے وہ بڑھ گئی ہے, تو غریب پہ بوجھ ہے. تو
کیا جو ریاست سوچے کہ جتنی دیر میں یہ ترقی ہو رہی ہے یا جس راستے سے ہم ترقی کی طرف جائیں گے اس راستے میں غریب کو بچانا کوئی ایسی سوشلسٹ اور کمیونسٹ تھاٹ تو مجھے نہیں لگتی. مجھے تو ایک ریزنیبل سٹیٹ جو ہے وہ لگتی ہے. یعنی ان امپلائمنٹ بینیفٹس کون سی دنیا کی کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے؟ ایک بتائیے, ایک, امریکہ سمیت. سب سے بڑا کیپٹلزم کا منبع جو ہے وہ امریکہ ہے. سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ رائٹس وہاں پر ہیں, سب سے زیادہ ری ٹولنگ رائٹس وہاں پر ہیں. تو مجھے کوئی کیپٹلسٹ ملک بتائیں جو رسپانسبل ملک ہو. یورپین ملک بتائیں, مجھے نارڈک ریجن بتائیں, ڈنمارک بتائیں, فن لینڈ بتائیں, سویڈن بتائیں, برطانیہ بتائیں. کون سا ملک ہے جہاں پہ غریب کو بچانے کی کوئی نہ کوئی طریقہ کار یا کوئی نہ کوئی سہولت یا کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہوتا؟ ہم صرف وہ کر رہے ہیں. یہ تھا آپ کا پہلا سوال. ایک اور بھی تھا کچھ, یا یہی تھا کامن سوشلسٹ؟ ہاں ہاں, فورم نہیں میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری سوچ ہے, وزیر اعظم کی یہ سوچ ہے, یہ ہماری سوچ ہے اور یہ ہماری تجویز ہے جو اب کابینہ کے سامنے آئے گی, اور کابینہ اس پہ یعنی بھرپور ہر ایک کا اوپینین لے گی. اور اسی وجہ سے میں اسپیسیفکس نہیں آپ کے سامنے رکھے کہ یہ کابینہ کا فیصلہ ہوگا, اور جو بھی وہ حکم کریں گے میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں. شاید اجمل صاحب روایت کر سکتے سر میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح بھی آپ نے 100 یونٹ کی بات کی پنجاب کے حوالے سے کہ اس کو آپ کا تحریک انصاف نے سیاسی معاملہ بنا لیا ہے, تو اگر وہ اتنا ہی اچھا انہوں نے فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے, سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ وفاق میں آپ کے اتحادی ہیں, بلوچستان میں آپ کے اتحادی ہیں, اور خود آپ وفاق میں بیٹھے ہیں, تو یہ سندھ میں, بلوچستان میں اور وفاق میں آپ اس کو کیوں نہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرتے اور 100 یونٹ نہیں دیتے لوگوں کو جو 100 یونٹ تک استعمال کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں؟ جی جی آپ جی. 100 یونٹ ہے, بے شک بڑی بہت بڑا کام آپ لوگوں نے کیا ہے, لیکن آپ تھوڑا سا بتا دیں گے کہ خاص طور پر صوبہ پنجاب 10 کروڑ کی آبادی ہے, 10,000 بندہ ہوگا جو 100 سے کم یونٹ استعمال کرتے ہیں. آپ کی کسی معاشرے کا حصہ ہے جی. تو یہ غریبوں کے نام پہ سیاست ہے کہ یہ سیاست ہے؟ نہیں, میں آپ کو, میرے پاس کوئی ایگزیکٹ نمبر نہیں. میرا تو خیال ہے کہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ غالباً کوئی, اب میں بھلے سے میں نمبر آپ کو غلط نہیں دینا چاہتا, کہ 8 ملین کنیکشن یا 11 ملین ہے. یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ سیاست ہے کہ لاکھ لوگوں کو دے دیا گیا, بالکل ایسی بات نہیں. یہ میرے خیال میں کل کا تقریباً, یا میں اب بھولتا ہوں, ابھی میں دیکھ, ملین لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کنیکشن لوگ نہیں بھائی, کنیکشن, ایک کنیکشن میں 6 لوگ رہتے ہیں.